बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में मैं यहाँ पेश हुआ हूँ। पिछले 1.5 साल से मेरी ये कानूनी जो जद्दोजहद है या नैब गर्दी के ख़िलाफ़ मुकदमा है वो जारी है, और नैब जिस दिन से मुझे गिरफ़्तार किया है 2019 में, आज तक ये बताने से कासिर है कि मेरा जुर्म क्या था। कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे पहले भी 1 महीना पहले अदालत ने, और उससे पहले चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार नैब से एक सवाल किया कि आसन इकबाल के ख़िलाफ़ चार्ज किया है, और नैब आएँ बाएँ शाएँ से काम लेता रहा। मैं आज भी नैब को चैलेंज करता हूँ कि वो एक पैसे की माली बदउनवानी साबित करें। और मैंने इमरान खान के दौर में बार बार इसी जगह खड़े होकर कहा था कि 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट रिलीज़ेस मेरी मिनिस्ट्री से हुई थी 2013 और 18 के दरमियान। उन 3200 अरब में मैंने बार बार इमरान खान को, जब वो ताकत के ऊपर बैठा था और शहजाद अकबर उसका मेन कारिंदा था, मैंने चैलेंज किया था कि 32 पैसे का माली फ़ायदा या फाइनेंशियल करप्शन साबित करो तो हम कौमी मुजरिम होंगे। लेकिन एक पैसे का मुकदमा वो माली बदउनवानी का नहीं बना सके। 4 साल बदतरीन एहतसाब किया गया, लेकिन एक भी माली बदउनवानी का मुकदमा वो कौम के सामने नहीं पेश कर सके। और नाम नहाद मुकदमे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, असासे ज़्यादा हैं कम हैं, कहानियाँ अलिफ लैला की बना बना के पेश करके कौम का वक्त भी ज़ाय किया, अदालतों का वक्त भी ज़ाय किया, और मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन पैदा की। आज भी मैं इमरान खान को ये कहता हूँ कि 4 साल में जब तुम स्याह सफ़ेद के मालिक होने के बावजूद एक पैसे की माली करप्शन साबित नहीं कर सके, तो अब बराए मेहरबानी अपना मुंह बंद रखो और अब सबक सीखो कि जो झूठ की फैक्ट्री पीटीआई ने चलाई, जो बहतान बाजी की फैक्ट्रियां चलाईं, आज उन्हीं की नहुसत है कि इमरान खान और पीटीआई जलील और रुस्वा हो रही है। आज इमरान खान साहब ने जो टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे बड़ी कामयाबी हमें दी है। कहते हैं कि जिस चीज़ की शरीकों को तकलीफ़ हो तो ज़रूर वो अच्छी होती है। तो खान साहब को टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस दिल पे लगी है। खान साहब, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के बेहतरीन इज़हान को, लोगों को लेकर मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे जिसमें आप फेंक गए हैं। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि आज जो लोड शेडिंग का बहरान हमें दरपेश है, ये मौजूदा हुकूमत का पैदा करदा नहीं है। चूँकि हमने नवंबर दिसंबर में ये बात कही थी और मैंने इसी जगह खड़े होकर कही थी। आप बराए मेहरबानी मेरी पुरानी स्टेटमेंट्स निकालें, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा गर्मियों के मौसम में बदतरीन गैस का बहरान पैदा होने जा रहा है। चूँकि हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत गैस को हासिल करने में नाकाम रही। गैस के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जब गैस इंतहाई सस्ती थी, करने में नाकाम रही, और उसने एलएनजी की प्रोक्योरमेंट को पॉलिटिसाइज़ किया, जिसका नतीजा ये है कि आज तकरीबन 3,500 मेगावाट से ज़्यादा गैस से चलने वाले बिजली के मंसूबे बंद पड़े हैं। चूँकि मुल्क में गैस नहीं है, गैस ओवर द काउंटर दुनिया में नहीं खरीदी जाती।
گیس خریدنے کے لیے 6-8 مہینے پہلے کارروائی کی جاتی ہے۔ موجودہ حکومت نے جب گیس خریدنے کے معاہدے کرنے چاہیے تھے اس وقت غفلت کی، نااہلی کی، نالائکی کی، جس کی سزا آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ کراچی سے پشاور تک جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے ایندھن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپریل 2022 میں جب حکومت ہمیں دی گئی تو خزانہ خالی کر کے دی گئی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آخری سہ ماہی میں ہماری حکومت سنبھالنے سے پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سہ ماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کے لیے زیرو ریلیز ہوگی۔ زیرو ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی تھا۔ تو ایک طرف خزانہ خالی کر گئے، دوسری طرف گیس کے سودے جب کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، تو یہ موسم گرما پی ٹی آئی کی نالائکی کا موسم گرما ہے، اور اگلا موسم گرما انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر ہوگا، چونکہ ہم اس کے لیے کوئی پیش بندی کر سکیں گے۔ اور اس موسم گرما کے لیے جو عوام کو تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کم سے کم کیا جائے۔ لیکن آج ملک میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، جس نے بر وقت گیس کے سودے نہیں کیے، جو خزانہ خالی چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے آج نئے سودے نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو عمران نیازی کو کسی بات کرنے سے پہلے، حکومت پہ الزام دینے سے پہلے اپنا گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آج پاکستانی قوم، اس کی معیشت عمران نیازی کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے کیا سزا پا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ شخص کس منہ کے ساتھ کہتا ہے کہ ان کے پاس تیاری نہیں تھی۔ آج الحمدللہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو سنبھال رہے ہیں، اگر یہ حکومت تبدیل نہ ہوتی، عمران نیازی بدستور ہوتا، تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ آج پاکستان کی سڑکوں پر بلوے ہو رہے ہوتے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کریش کر کے غیر ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم کے اوپر مکمل طور پہ 100% ہوتی۔ ہم الحمدللہ پاکستان کو عمران نیازی کی 4 سالہ تباہ کاری سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج جو مہنگائی ہے اس کا جن بوتل سے عمران نیازی نکال کر گیا ہے، جب اس نے پاکستان کی کرنسی میں تقریباً 40 سے 50% ڈیویلیویشن کی۔ اس مہنگائی کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، جس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیے، اپنے دوستوں کی لگژری گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو استعمال کر کے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کے قیادت کو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور قوم سے معافی مانگیں جو پاکستان کو آپ اجاڑ کر گئے ہیں۔ احسان اقبال صاحب کیا کہیں گے؟ عمران خان جو مسلسل عدالتوں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں،
لوگوں کو میں اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہفتے کو انہوں نے پاور شو کرنے کے لیے اجازت بھی مانگی ہوئی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ آیا عمران خان کو وہ جلسہ کرنے کی اجازت دے گی؟ اداروں کو خلاف جس طریقے سے اشتعال انگیزی کر رہے ہیں عمران خان، کیا انہیں اس طریقے سے فتنہ پروری کرنے کی اجازت دے گی؟ دیکھیے عمران خان، میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کی سیاست کی رکابیں ملک سے باہر ہیں. عمران خان غیر ملکی قوتوں، غیر ملکی ڈونرز کے اشارے پہ سیاست کر رہا ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنا، پاکستان کے عوام کو لڑانا اور پاکستان کو انٹرنلی امپلوڈ کرنا ہے. اور اس وجہ سے آج پاکستان کے عوام عمران خان کے اس سیاست کو پہچان کر پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور اس کا پاور شو بھی اسی طرح ناکام ہوگا جیسے اس کی لانگ مارچ ناکام ہوئی تھی. عمران خان آج جس انداز میں ہمارے قومی اداروں پر کبھی فوج پہ، کبھی عدلیہ پہ، کبھی الیکشن کمیشن پہ تنقید کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دھونس کے ساتھ اداروں کو ڈرا کے، اداروں کو نشانہ بنا کر وہ اپنے مطلب کے فیصلے حاصل کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن پر عمران خان کا فائر اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کی ان گیدڑ دھمکیوں سے، اس ہراساں کرنے کی سیاست سے مروب نہیں ہوگا، اور وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا. چونکہ عمران خان نے ایک طرف ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے پاکستان دشمن حلقوں سے فنڈ حاصل کیے ہیں، اور دوسری طرف بیچارے بیرون ملک مقیم پاکستانی جو خون پسینے کی کمائی سے پیسے جمع کرتے ہیں، ان کے ڈونیشنز کو، کروڑوں روپے کی ڈونیشنز کو غبن کیا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہے، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر کوئی حساب کتاب پیش نہیں کیا. تو لہٰذا یہ پاکستانی سیاست کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے جو کسی پارٹی اور لیڈر نے اپنے حمایتیوں کے اوپر کی ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن سے، ان کے فیصلے سے عمران خان ڈرتا ہوا الیکشن کمیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، دبانے کی کوشش کر رہا ہے، مروب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید ان ہتھ کنڈوں سے وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرا سکے. لیکن مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن میرٹ کے اوپر، آئین اور قانون کے اوپر اس کیس کا فیصلہ کرے گا.